بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں، حکایت نمبر 6 کا دوسرا جز رہبر فارسی کے مطابق. معین فارسی میں اجزاء زیادہ طویل ہیں. رہبر فارسی میں انہوں نے حکایت ہر حکایت کو چھوٹے چھوٹے اجزاء میں تقسیم کر کے طلباء کے لیے ایک سہولت پیدا کی ہے. اچھا، تو اس اعتبار سے پہلا جز جو تھوڑا سا شروع کا حصہ ہے پڑھ چکے ہیں. آگے ہے گزشتہ سے پیوستہ، اور تاریخ آج ہے 30 جنوری 2021. پڑھیے. باری بمجلس او در کتاب شاہ باری بمجلس او، آگے در کتاب شاہ نامہ در کتاب شاہ نامہ ہمی خواندند در زوال مملکت در زوال مملکت در زوال مملکت ضحاک و عہد فریدون. آگے اچھا، باری ایک بار بمجلس او، اس کی مجلس میں. اچھا، آگے ہے در کتاب شاہ نامہ یا اکیلا کتاب وہ تو بمجلس او، وہ بمجلس او اس کی مجلس میں. در کتاب شاہ نامہ ہمی خواندند در شاہ نامہ کتاب پڑھی جا رہی تھی. ایک بار اس کی مجلس میں شاہ نامہ کتاب میں در ضحاک، در کیا ہے، در زوال ضحاک، در زوال مملکت ضحاک و عہد فریدون. آگے اس کے بعد ہے وزیر ملک را نہیں، بس ہے. یہ ہے ایک بار اس کی مجلس میں شاہ نامہ کتاب میں باب مملکت زوال مملکت ضحاک اور عہد فریدون کے باب فریدون میں نے شروع میں ترجمہ کر دیا. یہ محاورہ ذرا اپنا سیدھا کر لیتے ہیں. ایک بار اس کی مجلس میں شاہ نامہ کتاب میں سے ترجمہ زیادہ سیدھا ہے، لیکن یہ از نہیں ہے. یہاں از شاہ نامہ نہیں ہے، یہ در شاہ نامہ ہے. در کتاب شاہ نامہ، اور آگے پھر ہے در زوال مملکت ضحاک و عہد فریدون. تو اس در کا مطلب ہے در بابے. ایک بار اس کی مجلس میں شاہ نامہ کتاب میں موجود ضحاک کی مملکت کے زوال اور فریدون کے عہد کے بارے میں پڑھا جا رہا تھا. یہ کتاب میں موجود، ٹھیک. یہ در جو ہے نا، در کتاب، اس میں در کا ترجمہ اپنے کتاب میں موجود کرنا ہے. وہ جو باب ہے، جو داستان ہے ضحاک و فریدون کی، وہ شاہ نامہ کے کئی موضوعات میں سے ایک موضوع ہے. تو آپ اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ ایک بار اس کی مجلس میں شاہ نامہ کتاب، شاہ نامہ، یہ شاہ نامہ فردوسی کی کتاب ہے، فردوسی توسی. اچھا، تو یہ جو فردوسی ہے اس کی کتاب ہے شاہ نامہ. ایرانی تاریخ، ایرانی جنگوں کے بارے میں یہ ایک مثنوی ہے. اسے رزمیہ مثنوی کہا جاتا ہے. اس میں شعر ہے
بسی رنج بردم درن سالسی اجم زند کردم بدن فارسی. یا ایک شعر تو ضرب المثل بن گیا ہے. پئے مشورت مجلس آراستند نشستند گفتند برخاستند. تو یہ نشستند گفتند برخاستند یہ جناب فردوسی کا شعر ہے. اس میں میرا خیال وہ غلطی سے نا ایک پروگرام میں ہارون الرشید نے اسے حافظ کی طرف منسوب کر دیا. تو یہ صحیح نہیں ہے. حافظ شیرازی کی طرف اس شعر کو منسوب کر دیا. میں نے اس پروگرام کی تاریخ نوٹ کی تھی. وہ ایک پروگرام ہے 6 تاریخ کا اور ایک پروگرام ہے 28 تاریخ کا. اور یہ غالباً 6 نومبر اور 28 نومبر ایک ہی مہینے کے پروگرام ہیں. یہ آپ نے موبائل میں سے نا ان کو دیکھنا ہے. ہاں مقابل پروگرام ہے. اس میں یہ 2 غلطیاں اس سے نا سرزد ہوئی ہیں. یہ حافظ نے نہیں کہا، یہ فردوسی نے کہا ہے. میرا خیال یہ شعر ہے یا پھر کوئی اور ہے. مجھے تو یہی یاد پڑتا ہے کہ یہ شعر اس نے حافظ کی طرف منسوب کر دیا، لیکن یہ فردوسی کا ہے. تو ایک بار اس کی محفل میں، اس کی مجلس میں شاہ نامہ کتاب میں موجود ضحاک کی مملکت اور عہد فریدون کے عہد کے بارے میں پڑھا جا رہا تھا، مطالعہ کیا جا رہا تھا. یہ پڑھا جا رہا تھا زیادہ صحیح ہے، کیونکہ وہ کوئی پڑھ کے سنا رہا ہوگا تو پڑھا جا رہا تھا. تو ہمی خواندند فعل ماضی استمراری ہے. خواندن پڑھنا، خواند اس نے پڑھا، خواند فعل مضارع وہ پڑھے، اور خواندگی حاصل مصدر، اور اس سے فعل مضارع خواند سے خوان فعل امر، اور اسم فاعل یا اس میں صفت کا ترکیبی کا لاحقہ، یعنی آخری جو لفظ ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نعت خاں، ثنا خاں، قرآن خاں. ہاں گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن نہیں، وہ اس میں خان نہیں آیا. خان اور کئی جگہ آپ کو مل جائے گا. اچھا، تو می خواندند وہ پڑھتا تھا، وہ پڑھتے تھے، وہ پڑھ رہے تھے، وہ پڑھا کرتے تھے. یہ تینوں امکانات اس ترجمے میں موجود ہیں، لیکن پڑھا کرتے تھے والا ترجمہ نہیں کریں گے، کیونکہ باری پیچھے لفظ آیا ہے ایک بار، اس مناسبت سے پڑھا جا رہا تھا اس لیے کریں گے کہ پیچھے پڑھنے والوں کا پتہ نہیں چل رہا کون پڑھ رہے تھے. تو جب پیچھے کوئی فاعل موجود نہ ہو تو آگے فعل ماضی یا مضارع جمع غائب کا ترجمہ مجہول پیرائے میں کریں گے، ایکٹیو وائس سے پیسو وائس میں لے جائیں گے. اچھا، می خواندند کے بعد کیا ہے؟ اب ضحاک ہے، فریدون ہے. تو اب یہ ظاہر ہے یکے بعد دیگرے 2 بادشاہ ہوئے ہیں. ان میں سے ایک کو زوال آ گیا، دوسرے کو حکومت مل گئی. اسے کیسے زوال آ گیا، اسے کیسے حکومت مل گئی؟ تو اب یہ بات آگے مارے سے بیان میں آ رہی ہے. جی لکھا ہے کہ وزیر ملک را پرسید. وزیر ملک را پرسید. اچھا، وزیر نے بادشاہ سے پوچھا یا وزیر نے بادشاہ کا پوچھا. یہ راج ہے نا، یہ کا کے کی آگے بولیں. وزیر ملک را پرسید. ہیچ توان دانستن کے فریدون کے گنجم ملک. ہیچ نتون دانستن. یہ اچھا، یہ ہیچ نتون دانستن، یہ تون دستن. تون ہیچ توان دانستن. ہیچ تون دانستن. جی اچھا، وہ ذرا وہ معین فارسی کا متن بھی سامنے رکھ لو. جی ہیچ تون دانستن. اچھا، تون دانستن
سمجھا جا سکتا ہے. اور ہیچ کی وجہ سے اب ترجمہ کریں گے کہ کبھی نہیں سمجھا جا سکتا، یہ کبھی نہیں سمجھا جا سکتا. ہاں ہیچ تون دانستن، ہاں جی، نہیں سمجھا جا سکتا، یہ کبھی نہیں سمجھا جا سکتا. کیا؟ کہ فریدون کے گنج کہ فریدون، بھائی یہ کبھی نہیں سمجھا جا سکتا کہ فریدون، یہاں جو کہ فریدون سے پہلے بھی کہ ہے اور فریدون کے بعد بھی کہ ہے. فریدون سے پہلے والا جو کہ ہے وہ کہ تفصیلیہ ہے، اور فریدون کے بعد والا جو کہ ہے وہ کہ موصولہ ہے. اچھا، پہلے کہ کا ترجمہ صرف کہ ہی کرتے ہیں کیونکہ اردو میں یہ لفظ اسی طرح فارسی سے دخیل ہو کے مستعمل ہو گیا. دوسرا جو کہ ہے اس کے لیے اردو میں جو کا لفظ ہے، عربی میں اللہ دی، اللہ دانی وغیرہ ہے. کہ یہ کبھی نہیں سمجھا جا سکتا کہ فریدون جو، آگے کیا لکھا ہے، گنجو ملکو حشم نہ داشت. یہ کبھی نہیں سمجھا جا سکتا کہ فریدون جو خزانہ، اقتدار اور نوکر چاکر کچھ بھی نہیں رکھتا تھا. یہ نہ داشت نہیں رکھتا تھا، داشتن رکھنا اور داشت فعل ماضی، رکھتا تھا. نہ داشت نہیں رکھتا تھا، کچھ بھی نہیں رکھتا تھا، کچھ بھی نہیں بریکٹ میں کر لیں. دوسرا ترجمہ کہ یہ کبھی نہیں سمجھا جا سکتا کہ فریدون جس کے پاس نہ خزانہ تھا، نہ اقتدار، نہ نوکر چاکر، ٹھیک، نہ خزانہ تھا، نہ اقتدار، نہ نوکر چاکر. یہ اور خوبصورت ترجمہ ہو گیا. یعنی جس کے پاس خزانہ، اقتدار، نوکر چاکر کچھ بھی نہ تھا، ٹھیک، جس کے پاس. تو نہ داشت کا کسی کے پاس کوئی چیز ہونا، یہ میں نے بتایا تھا آپ کو، ہیڈ، ہیز، ہیو کے معنی میں ہے. ہیز، ہیڈ، ہیو، ہیڈ، ہیز، ہیو جیسے معنی میں ہے یہ. تو کبھی آپ اس کا ترجمہ رکھتا تھا، رکھتا ہے، رکھتا ہوگا کریں گے، کبھی اس کے پاس تھا، اس کے پاس ہے، اس کے پاس ہوگا. اپنی زبان کے محاورہ اس کے مطابق ترجمہ کریں گے. جی، اس کے بعد ہے کہ چگونے برو مملکت مقرر شد. چگونے برو نہیں ہے یہ لفظ، دیکھو وہ معین فارسی سے، برو مملکت مقرر شد. اچھا، یہاں پیچھے ملک آیا ہے، یہ اب آ گیا ہے مملکت. ملک اصل میں اقتدار کے معنی میں ہے، اور مملکت اسم ظرف مکان ہے، وہ جگہ جہاں اقتدار یعنی ملک قائم ہو. تو اس کا یہاں ایک لطیف سا فرق آ گیا. لیکن کبھی اب ملک جو کہ اقتدار کا معنی دیتا ہے اسے مملکت کے معنی میں بھی لے جاتے ہیں. چگونے برعو مملکت مقرر شد، لفظ تو بتا رہے ہیں کہ ترجمہ کریں گے اس چگونے کس طرح، کیا، کس، گونا طرح. یہ چگونا خالص فارسی لفظ ہے، اس میں عربی کا ایک لفظ طور میں لا کے چتور بھی بنا لیتے ہیں. چتور کس طرح، چتور عید، تم کیسے ہو، کیفا کا ترجمہ فارسی میں، اور خالص فارسی کیفا کا ترجمہ چگونا. چگونے برعو، اس کو مملکت مل گئی، اسے مملکت کیسے حاصل ہو گئی. اچھا، اب حاصل ہو گئی، یہ اب اس لفظ کا محاوراتی ترجمہ، ہمارے الفاظ ان لفظوں کے ساتھ پوری طرح ٹیلی نہیں کرتے، ملتے نہیں. اسے کس طرح حاصل ہو گئی کے لیے آتا ہے بر او، اس پر. او کا معنی وہ یا اس، بر کا معنی پر. اچھا، بر او مقرر شد، اس پر ٹھہر گئی، مقرر ٹھہرا ہوا.
مملکت اس پر کیسے ٹھہر گئی، یعنی مملکت اس پہ آ کے کیسے رک گئی، مملکت اس پر کیسے طے ہو گئی. مقرر کا مطلب طے ہونا بھی. تو یہ اب ان کا اپنا لفظ ہے، یعنی ان کا محاورہ ہے. ہمارے محاورے میں اس کا ترجمہ مملکت اسے کیسے مل گئی. پھر اس کے بعد ہے کہ گفت ہے. یہ وضاحتیں طلبہ کو الفاظ کا ترجمہ یاد رکھنے کے لیے بڑی مفید ہیں. مقرر شد کے بعد کیا ہے؟ مقرر شد گفت گفت چنان کے شنیدی. گفت اس نے کہا ان چنن کے شنیدی. اور انہوں نے شیندی لکھا ہوا ہے. یہ جو شینیدی لکھا ہے رہبر فارسی میں یہ غلط ہے. ان چنن کے شنیدی وہ جو آپ نے سن رکھا ہے، وہ جو آپ نے سنا ہے. آن چنان وہ جو آپ نے سنا ہے، یہ اس کا ترجمہ. لیکن آن کا ترجمہ وہ، چنان کا ترجمہ جس طرح، یعنی اصل میں چن آن ہے. چن آن یعنی اس جیسا، اس کی طرح. آن چنان شنیدی وہ جس طرح کہ آپ نے، جیسا کہ آپ نے سنا ہے. ہم بھی اردو میں اسٹرکچر لاتے ہیں جیسا کہ آپ نے سنا ہے. تو شنیدن سے شنیدی فعل ماضی صیغہ. ہاں واحد حاضر، وہ مذکر مؤنث عربی والے نا ایک روٹین سیٹ ہے، عادت پڑی ہوئی ہے. تو واحد مذکر حاضر اس طرح میں کہنے لگا تھا. ایسے نہیں، فارسی میں صیغوں کا مذکر مؤنث نہیں ہوتا. انچنن کے شنیدی جیسا کہ آپ نے سنا ہے. کیا یہ خلقی کے بعد برو لکھا ہوا ہے انہوں نے. پھر یہ جو خلقی ہے نا، اس کے یہ خلقی ایک دنیا پر اس کے پاس آگے بتعصب گرد. ہاں جی، بتعصب گرد آمدند و تقویت کر. ہاں، و تقویت کردند. تعصب رکھتے ہوئے، یعنی سیاسی حمیت و غیرت رکھتے ہوئے، اس کی حمایت رکھتے ہوئے، دل میں اس کی حمایت رکھتے ہوئے اس کے پاس جمع ہو گئی. تو خلق چونکہ اردو میں مؤنث ہے، اس لیے ہم نے گرد آمدند کا ترجمہ جمع ہو گئی کیا ہے. اچھا، گرد آمدند کو الگ دیکھیں تو گرد آمدن جمع ہونا، گرد آمدن اکٹھا ہونا. گرد آمدن اکٹھا ہونا میں یاد رکھنے کے لیے مفہوم یہ ہے کہ ارد گرد جب آپ کے اکٹھے ہو جائیں تو اس جمع کو، جب لوگ آپ کے ارد گرد آ جائیں، ارد گرد اکٹھے ہو جائیں، تو اس جمع ہونے کو گرد آمدن اکٹھا ہونا کہیں گے. تو خلقی برعو، تو یہاں برعو اس پہ جمع ہو گئے، یعنی یہاں اس پر ترجمہ نہیں کریں گے. ترجمہ یہی بنتا ہے برعو اس پر. گرد آمدند جمع ہو گئے، ایک دنیا اس پر آ کر اکٹھی ہو گئی. اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا ایک دنیا. خلق کے بعد چھوٹی یہ ایک دنیا، ایک خلق، ایک مخلوق. برعو اس کے پاس، اس پر. گرد آمدند اکٹھی ہو گئی. لفظی ترجمہ اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے، کیونکہ یہ صیغہ فعل ماضی مطلق جمع، یعنی جمع غائب ہے. آگے کیا لکھا ہے؟ وہ تقویت کردند، اور اس کو قوت بہم پہنچائی، اس کو طاقت پہنچائی. آگے وہ بادشاہی یافت، اور اس نے بادشاہی پالی، اس نے بادشاہی حاصل کر لی. اب دیکھو، حاصل کر لی کے لیے یہ لفظ ہے بادشاہی یافت جی. تو جبکہ اس سے پیچھے محاورہ لفظ آیا ہے برعو مقرر شد جی. اس کے بعد گفت ای ملک. گفت ای ملک، اس نے کہا ای ملک. لیکن یافت میں اور مقرر شد میں تھوڑا سا فرق ہے. یافتن
کوئی بھی چیز پا لینا وہ یافتن ہے، لیکن بر چیزی مقرر شدن کا مطلب ہے وہ بادشاہی کے عہدے پر فائز کیسے ہوا. ٹھیک ہے، بھر وہ مقرر شد، اس پر بادشاہی کا عہدہ کیسے طے کر دیا گیا، بادشاہی کا عہدہ اس کے سپرد کیسے کر دیا گیا، بادشاہی اس کو مل گئی. تو بادشاہی کا عہدہ، بادشاہی اس کے سپرد کیسے کر دی گئی، یہ اس طرح کا اور یافتن میں پا لینے میں اس طرح کا فرق ہے. آگے بھائی. چو گرد آمدن خلقی موجود. اچھا، وزیر نے کہا، دوبارہ بولیے، وزیر نے کیا کہا بادشاہ کی اس بات کے جواب میں کہ اے ملک ہے بادشاہ، چو گرد آمدن چو خلقی موجود. چو یا چن، چو گرد آمدن خلق موجب پادشاہیست. انہوں نے یہ جو رہبر فارسی میں لکھا ہے نا پادشاہیت، یہ غلط ہے، پادشاہی است ہے اصل میں. تو کبھی وہ پھر است کا الف حمزۃ الوصل کے اصول پر گر جاتا ہے تو وہ پادشاہیست. چن، یہ جو چو ہے یہ چن کے معنی میں جب. گرد آمدن خلق، مخلوق کا اکٹھا ہو جانا، موجب پادشاہیست، بادشاہی کا موجب ہے، بادشاہی کا سبب ہے، بادشاہ بن جانے کا سبب ہے. یہاں پادشاہی میں جو بادشاہ ہے وہ تو اسم ہے، اور بادشاہی اس اسم کے ساتھ یائے مصدری لگ گئی ہے، تو یہ اسم جمع یائے مصدری معنی بنتا ہے بادشاہ ہونا، بادشاہ ہونا، بادشاہ بننا. جی آگے کیا ہے؟ اس کے بعد ہے تو مر خلق را تو مر خلق را. یہاں تو اور خلق کے درمیان مر کا کوئی مطلب نہیں. مر ایسے حرف اضافہ، یعنی یہ حرف زائد ہے. جیسے ہماری پنجابی میں لفظ آتا ہے جیڑا. جیڑا کوئی معنی نہیں، لیکن جیڑا کا کبھی معنی بنتا ہے، لیکن کبھی کبھی ہم جیڑا کو ایسے ہی بار بار گفتگو میں تقیہ کلام کے طور اصول پر یا تقیہ کلام کے انداز میں چلا لیتے ہیں. جیڑا، بات بات پہ جیڑا جیڑا ہوتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے، وہ عجیب سی پنجابی بن جاتی ہے. تو اسی طرح فارسی میں مر ہے. ہاں، وہ شعر ایک یاد آیا، چن در دیار حافظ نتون رسید ہے ادھر. ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مرزا ابو الحسن حیدر ننکانوی کا یہ فارسی شعر ہے، چن در دیار حافظ نتون رسید ہے ادھر، پیغام آشنائی دادست مر سبارا. چن در دیار حافظ، جب حافظ کے دیار میں، نتون رسید حیدر، اے حیدر، یہاں نتون رسید پہنچا نہیں جا سکتا، پہنچنا ممکن نہیں. حیدر پیغام آشنائی دادست مر سبارا، حیدر نے آشنائی کا پیغام صبا کو دے دیا ہے کہ ہوا لے جائے ہمارا پیغام حافظ کے دیار میں. تو یہاں صبا را سے پہلے مر کا لفظ ایسے اضافی ہے. یہ شعر میں کبھی وزن پورا کرنے کے لیے آ جاتا ہے، اور نثر میں بھی بس وقفہ لانے کے لیے. جی تو مر کیا ہے؟ مر خلق را پریشان بر ای کے میں کنی. تو مر خلق را برای چہ پریشان میں کنی. تو پھر تو مر، اب یہ مر یہ جو جانگلی زبان میں لفظ ہوتا ہے نا موڑ، بات پہ ہم موڑ لگا دیتے ہیں. موڑ، تو موڑ کا کوئی مطلب نہیں ہے موڑ، لیکن موڑ کا ایک مطلب ہے بھی پنجابی میں. تو وہ موڑ، یہ فارسی کا مر اور جانگلیوں کا موڑ، یہ آپ اس کو ہے نا تو موڑ مخلوق نو پریشان کیوں کری جانا ہے، تو مڑ مخلوق نو پریشان کیوں کری جانا ہے، یعنی تو مڑ بندے کیوں نسائی جانا ہے. تو کیوں نہیں مڑتا؟ ہاں، یہ مردہ وہ مڑنا اور ہے، ٹلنا. مڑنا یعنی ٹرن لینا، ٹلنا ٹرن لینا وہ مڑنا اور ہے. تو مڑ بندے کیوں نسائی جانا ہے، تو مڑ بندے کیوں نسائی جانا ہے. اب یہاں مڑ کا کوئی مطلب نہیں. تو یہ مڑ اور فارسی کا مر، یہ
ایک ہی طرز کے ہیں. ہاں یہ بڑا یعنی برجستہ آیا ذہن میں. ہاں مر اور مڑ. خلق را پریشان برائے چے کس لیے، برائے لیے چے کیا کس، برائے چے کس لیے. پریشان بھی کنی، یہ پریشان وہ غمزدہ کرنے کے معنی میں نہیں ہے، یہ پریشان بکھیرنا کے معنی میں ہے. ہاں پریشان وہ کیا ہے، کیا ہے وہ پریشان سے نا، وہ ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے، اگر یہ صحیح ہے تو اسے قبول کر لیجئے، ورنہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے. کہ بوئے گل نالائے دل دودھ چراغ محفل، جو بھی نکلا تیری محفل سے پریشان نکلا. تو یہاں پریشان نکلا یعنی پھیل کر نکلا. بو تیری محفل سے نکلی، پھیل گئی. اچھا اسی طرح بو نالائے دل وہ بھی پھیل گیا. اسی طرح دودھ چراغ محفل، وہ چراغ محفل کا دھواں وہ بھی ظاہر ہے پھیل کے نکلا. تیری جو تیری بزم سے نکلا وہ پریشان نکلا. یا پھر اس طرح جو تیری بزم سے نکلا وہ پریشان نکلا. تو یہ پریشان فارسی سے اردو میں آ گیا ہے. تو پریشان بھی کو نہیں، یعنی پھر تو مخلوق کو کیوں تتر بتر کر رہا ہے، بکھیر رہا ہے. تو اس کے تتر بتر کرنا، بکھیرنا، پراگندہ کیوں کر رہا ہے؟ پھر تو مخلوق کو کیوں پراگندہ کر رہا ہے؟ جی کیوں منتشر کر رہا ہے مخلوق کو؟ پھر تو کیوں منتشر کر رہا ہے، اکٹھے نہیں رکھتا، اپنے گرد جمع نہیں رکھتا، منتشر کیوں کرتا چلا جا رہا ہے آگے؟ تو پھر تم مخلوق میں انتشار کیوں پیدا کرتا جا رہا ہے، انتشار کیوں پیدا کر رہا ہے؟ آگے کیا ہے؟ مگر شاید، یہ مگر جو ہے نا یہ شاید کے معنی میں، تو مگر شاید سر پادشاہی، آگے کیا لکھا ہے؟ سر پادشاہی کردن کرندنداری، سر پادشاہی کردن نہ داری. ٹھیک، کاف رے نون دال پھر الف پھر رے پھر چھوٹی ہے. ہاں یہ ند 2 بار لکھا ہوا ہے. نہیں یار یہ نا کردن نہ داری، اس کو ذرا سٹاپ کر کے وہ ذرا وہ دیکھو دوسرے متن سے. سر پادشاہی کردن، یہ اصل میں ہے سر پادشاہی کردن نہ داری. تو یہ آپ کے نا سامنے جو رہبر فارسی کا متن ہے یہاں خراب ہو گیا ہے. آپ اسے قاضی سجاد کی گلستان فارسی مترجم سے یا معین فارسی سے صحیح کر لیں. پادشاہی کردن، بادشاہی کرنا، حکومت کرنا، یعنی بادشاہی، بادشاہ ہونا، اور بادشاہی بمانا حکومت. بادشاہی کردن حکومت کرنا. سرداشتن ارادہ رکھنا، خیال رکھنا. اچھا تو سر پادشاہی کردن نہ داری، یعنی تیرا حکومت کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، تو حکومت کرنے کا سر نہیں رکھتا، تو حکومت کرنے کا دماغ نہیں رکھتا، تیرا دماغ حکومت کرنے کا نہیں ہے. یہ دماغ اب ایک عضو ہے سر کے اندر، لیکن اس دماغ کو ہم کبھی کسی اور معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں. جیسے سر خورشید رضوی ہمارے ساز گرامی کا شعر ہے کہ وہ ملتفت ہے مگر اب ہمیں دماغ کہاں، کہے ہوئے کو پھر اب ابتدا سے کون کہے. تو یہاں سر داشتن یعنی دماغ رکھنا. تو بات حکومت کرنے کا دماغ نہیں ہے تیرے اندر، تو حکومت کرنے کا دماغ نہیں رکھتا، تو حکومت کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، تیرا ارادہ حکومت کرنے کا نہیں ہے. ہاں جی، سر پادشاہی کردن نہ داری، تو اصل میں یہ سر نہ داری ہے، تو سر نہیں رکھتا.
یعنی تو خیال نہیں رکھتا، تیرا خیال نہیں ہے، تیرا ارادہ نہیں ہے، تیرا دماغ نہیں ہے، یہ ان معنی میں ہے سر داشتن. تو داشتن سے دارد فعل مضارع اور داری آگے فعل مضارع صیغہ واحد حاضر اور نون کی وجہ سے داری سے پہلے منفی مضارع منفی. آگے کیا ہے؟ اس کے بعد ہے بادشاہی، اور جو بادشاہی کردن ہے وہ تو ویسے مصدر ہے. آگے کیا ہے بھائی؟ شیر ہے آگے جی. ہمان بکے ہمن با نہیں ہے، یہ ہمن بے کہ لشکر بجاں پروری، ہمن بے کے لشکر بجاں پروری کہ سلطان بلشکر کہ سلطان بلشکر کند سروری. ہمن بے وہی بہتر ہے. ہمن یہ اصل میں یہی بہتر ہے کہ تو لشکر کی پرورش دل و جان سے کرے، کیونکہ سلطان لشکر کے ساتھ دنیا پہ سرداری کرتا ہے. تو اس میں دیکھ لیں ہمن بے اصل میں یہ لفظ ہے ہم اور آں کا مجموعہ. ہم ہی بھی کے معنی میں یہ حرف تاکید ہے اور آن اسم اشارہ وہ یا اس کے مفہوم میں، اور ہم آں وہ ہی یا اس ہی. تو وہی بہتر ہے. لفظی ترجمہ بے آگے بہتر کے معنی میں وہی اچھا ہے کہ تو لشکر را بدل و جاں پروری، لشکر کی وہ دل و جاں کے ساتھ پالے. لشکر کو لشکر کی تربیت یعنی جان مار کے لشکر کی تربیت کرے، یہی بہتر ہے. کہ یہاں کیونکہ کے معنی میں سلطان بادشاہ با لشکر لشکر کے ساتھ دنیا سروری می کند دنیا پر سرداری کرتا ہے. سرور سردار یہ ہے اصل میں سرور. سر کا معنی وہی ہے سر یا اوپر کا حصہ سر، اور ور اس کا لاحقہ. تو سرور سر والا، جیسے جانور جان والا، طاقتور طاقت والا، گنج ور خزانے والا. تو سرور سر والا، جس کا سر جو ہے وہ سارے سروں پہ چھایا ہوا ہو وہی سر ہے، وہی سرور ہے یعنی سردار. تو سروری کردن سرداری کرنا. تو اس سرداری کرنا، سروری کرنا، بادشاہی کرنا، زندگی کرنا، یہ فارسی سے اسی طرح اردو میں آ گئے ہیں کہ فارسی میں لفظ کردن ہے اور اردو میں کرنا ہے. اور فارسی کا یا مصدری اردو میں رائج ہو گیا. آگے بولیں کہ سلطان بلشکر کنت سرور. جی ٹھیک جز پورا کہ سلطان اجے چل ٹھیک ہے.